बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। ये है क्या? कभी वो सरकार जो है वो मफलूज होके रह गई। तो लाहौर में मोहम्मद खाली लाहौर मेरा जीना मरना इसी धरती में। तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो खबरें डेवलप होती हैं उस पर हम छोटी छोटी सी बात करना आप किसी पसंद करते हैं। आपको बताते चलें, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है वो शेड्यूल्ड है अबाउट द 27th तरमीम, 27वीं तरमीम के हवाले से। अभी 26वीं तरमीम का रोला मुक नहीं सका था कि 27वीं तरमीम की बातें शुरू होगी। 27वीं तरमीम है क्या और उसमें क्या चाहते हैं गवर्नमेंट वाले और कहाँ खड़े होंगे बाकी लोग। इसके अलावा शहबाज गिल के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि शहबाज गिल मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क के वफादार क्यों बन रहे हैं। थर्डली हम बात करेंगे क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि क्रिकेट बोर्ड में जो है गैरी क्रिस्टियन है, उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। जो हेड कोच थे हमारे, उनका रिजाइन जो है वो एक्सेप्ट भी हो गया। उनका क्या इख्तलाफ था क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन बोर्ड के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उन्होंने अपना रिजाइन दिया। इसके अलावा फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ आज। यकीनन मेरे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस टाइम पे तो अभी फुल कोर्ट रेफरेंस चल रहा है। फुल कोर्ट रेफरेंस में क्या क्या चीजें आएंगी हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे और कौन कौन शरीक हुआ और कौन कौन शरीक नहीं हुआ। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो है दौरा सऊदी अरब जो है उस पर भी बात करेंगे। बट इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बिकॉज मुझे सिर्फ आपसे एक ही हेल्प की जरूरत होती है और एक ही आपसे हमारी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। बात कर रहे थे हम, सबसे पहले बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही के हवाले से। आज शहबाज गिल साहब, जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो शहबाज किल के नाम से भी पुकारते हैं, हम उन्हें शहबाज गिल ही कहेंगे। वो मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क के बहुत ज्यादा हमदर्द बने हुए। उनके मुंह से चौधरी परवेज इलाही साहब की बहुत सारी मैंने तारीफें आज सुनी और वो कह रहे थे कि जनाब डटे रहे, सजाएं काटी और बड़े जुल्म सितम बर्दाश्त किए मगर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर आप कहाँ खड़े हैं? आप तो डटे नहीं रहे, आप तो फौरन से बेहतर मुल्क से बाहर भाग गए। और आपकी वो तमाम वीडियोस भी शायद अभी हम आपको दिखाएं भी, वो वीडियोस भी मंजरे आम पे है जिसपे आप बेहद परेशान थे, आप कोई सजा नहीं काट सके। और आप बेचारे जिस तरह से आप वो चौधरी साहब और ये लोग जो हरकतें करते रहे जब अदालत बुलाती रही, आपकी तो कमर की दर्द ही नहीं जाती थी। आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? आप मुल्क से बाहर बैठ के एक वीलॉग करके अपने आप को मुल्क का हमदर्द समझते हैं। आप अजीब अजीब सी बातें करते हैं। फिर उन्होंने कहा जी चौधरी परवेज इलाही साहब के बेटे पास जिला वतनी काटते हैं। वो खुद साख्ता जिला वतनी काट रहे हैं, उनको किसी ने मुल्क से बाहर नहीं भेजा। आए यहाँ पे अपने केसेस का सामना करें, आके रहें यहाँ पर, किसी ने उन्हें मुल्क से बाहर नहीं भेजा। कल को आप भी अपने ट्रिप को, ये जो आप अपना ट्रिप मना रहे हैं बाहर का, इसको आप कहेंगे कि आप जिला वतनी काट रहे हैं। ये दिस इज नॉट अ जिलावतनी, ये जिलावतनी नहीं है। जिलावतनी वो होती है जिसको जबरदस्ती भेज दिया जाए, मुल्क से जिला वतन कर दिया जाए। आपको मोस्ट वेलकम करते हैं पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान में आए और आके पॉलिटिक्स करें, सड़कों पे खड़े हो, सिर्फ नारे ना सड़कों पे आके लगाए। हाँ वो स्पेन में मुजाहरा हुआ था ना जी, तो मैं स्पेन चला गया था, मैं स्पेन जाके मैं बहुत बड़ा मुजाहरा था। तो इस्लामाबाद वाले और लाहौरियों का क्या कसूर है? जब वो मुजाहरा करते हैं तो आप लंदन से बैठ के या अमेरिका से बैठ के सिर्फ वीलॉग्स करते हैं उसके ऊपर। दैट्स वेरी बैड। अब बात करते हैं हम उसके आगे चल के 27वीं तरमीम के हवाले से। कहते हैं जी 27वीं तरमीम जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लाना चाहती है, क्या इस पे एग्री करेंगे मौलाना साहब? वो थोड़ा सा आपको बता दूं कि 27वीं तरमीम शायद वो है जो 26वीं तरमीम के अंदर जो सा एक मसवदा दिया गया था उसको बाद में अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें आर्टिकल 8 में और आर्टिकल 243 के अंदर जो है वो तरमीम की गई थी। आर्टिकल 8 में और 243 के अंदर एक तरमीम की गई थी, वो शायद रिवर्स लाना चाह रहे हैं। वो बातें जो 26वीं तरमीम में नहीं हो सकी थी किसी वजह से, वो इनको दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं। इसमें अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना फैसिलिटेट बकौल लोगों के काजी साहब ने किया था, क्या उतना ज्यादा फैसिलिटेट जो है या अफरीदी साहब कर पाएंगे 27वीं तरमीम के हवाले से? ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला 27वीं तरमीम में सामने लाया जा रहा है, उसमें क्या बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और खुद याया अफरीदी साहब क्या इसके साथ एग्री करेंगे? ये 27वीं तरमीम के हवाले से आज शहबाज शरीफ के साथ
بلاول بھٹو صاحب کی بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے, تو دیکھیں اس میں کیا نکلتا ہے. سیکنڈ سائٹ پہ ہی پی ٹی آئی کے اسلم گھمن صاحب جب اپنی پارلیمانی اجلاس کے اندر گئے تو انہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اجلاس سے نکال دیا گیا, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ واک آؤٹ کر کے خود چلے گئے. تو کیا جب 27ویں ترمیم گورنمنٹ کی آئے گی تو اپوزیشن والے جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ ہمارے ان کانٹیکٹ نہیں تھے, ان لوگوں سے قرآن پہ حلف لیں گے کہ وہ 27ویں ترمیم دوبارہ پاس ہونے میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے, اور پھر دوبارہ سے وہ کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ نہ جائیں گے جہاں پہ ان کا کوئی اپنی جماعت کے ساتھ رابطہ نہ ہو. استعفیٰ دے دیا جی گیری کرسٹن نے, جو ہمارے ہیڈ کوچ تھے. ہیڈ کوچ نے کیوں استعفیٰ دے دیا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کیا اختلافات تھے؟ صرف سلیکشن کمیٹی کے پر اختلافات تھے, کیونکہ جب ان کو اس جاب کی آفر کی گئی اور کانٹریکٹ سائن کیا گیا تو سلیکشن بورڈ کے حوالے سے بہت زیادہ یہ باتیں کی گئی کہ آپ کی مکمل اس میں مشاورت کی جائے گی اور آپ کے ساتھ مشاورت کا عمل جو ہے وہ ہر لمحہ جاری رہے گا, مگر ایسا نہیں کیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں اس وجہ سے میں جو ہے وہ ریزائن جو ہے وہ دے رہا ہوں, کیونکہ مجھے مشاورت کا حصہ نہیں بنایا گیا. اور اگلے آنے والے کوچز میں ابھی تو فی الحال ایکٹنگ کوچ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, لیکن عاقب جاوید جو ہے وہ بڑے نمایاں نظر آ رہے ہیں جو اس دوڑ میں شریک ہو چکے ہوئے ہیں. آج فل کورٹ ریفرنس کیا یحییٰ بختیار کہہ رہی ہوں جی, یحییٰ افریدی صاحب نے فل کورٹ ریفرنس کیا, اور اس ریفرنس کے اندر سارے ہی سینئرز جو ہیں وہ شامل ہوئے. جو منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے تھرو جو ہے اس میں شرکت کی, اور جو ان سا باتیں کی گئی وہ دوبارہ سے وہی باتیں ساری دہرائی گئی کہ جی جو طلب کیا جائے گا اجلاس جو ہے بڑی شارٹ ٹائم پہ اس کو ختم کر کے 2 تاریخ کو دوبارہ طلب کر لیا گیا. اچھا, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے دبئی اور دبئی سے لندن جا چکے ہیں, اور لندن سے اب وہ روانہ ہو گئے ہیں امریکہ کے لیے. جب وہ امریکہ روانہ ہو رہے تھے تو وہاں پہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ جناب آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ تو انہوں نے کہا کیا یہ سوال جو ان سا ہے امریکہ جانے سے پہلے کرنا ضروری تھا؟ تو ان کے ساتھ حسن نواز بھی ہیں اور ان کے ڈاکٹر بھی ہیں, اور وہ 4 دن کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے. انہوں نے کسی بھی صحافیوں کے جواب جو ہے سوالات کے جواب نہیں دیے, اور بڑا نجی قسم کا مجھے دورہ انہوں نے جو ہے وہ پوسٹ کیا کہ یہ 4 دن کا جو دورہ ہے ان کا بڑا نجی قسم کا دورہ ہے. وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ روانہ ہوں گے, اپنے وزراء کے ہمراہ 8ویں سرمایہ کاری کانفرنس کے اندر شرکت کریں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلطان سے ملیں گے, محمد بن سلطان سے اور بہت سارے اور لوگوں سے بھی ملیں گے, اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی جائے گی. سعودی عرب کی سائٹ سے آئی ہوپ کہ ہمیں سرمایہ کاری کے اندر بہت اچھی جو سی ہیں خوشخبریاں ملنے کو جا رہی ہے. جیسے پہلے شیل پاکستان کے حوالے سے ملی کہ وہ لوگ کام کریں, اور سرمایہ کاری ہماری کافی بڑی بیسٹ لک کہیں گے ہم وزیر اعظم کو, بیکاز بہت اچھا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں اسپیشلی وہ جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کریں اور یہاں پہ سرمایہ کاری کریں, تو آئی ہوپ کہ ہمارے حالات جو ہے وہ بہتری کی سائڈ پہ چلیں گے. سیکٹری داخلہ سندھ اقبال میمن کی فیملی نے ایک ریسٹورینٹ میں وہی کیا جو عمرہ کی فیملیز کرتی ہیں, جو کبھی ہمیں لاہور میں, کبھی پشاور میں, تو کبھی کوئٹہ میں, تو کبھی کراچی میں نظر آتا ہے کہ جی اپنے دبدبے اور اپنے رشتہ داروں کی اعلیٰ کرسیوں کے باعث وہ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں. ریسٹورینٹ کے اندر وہ گئے اور ایک فیملی بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی, ان کے ساتھ ایک چیئر خالی پڑی تھی, انہوں نے ایک چیئر اٹھانے کی کوشش کی, تو وہ جو خواتین اس جگہ پہ کھانا کھا رہی تھی انہوں نے کہا جانے کی کوشش کی, تو وہ سیکٹری داخلہ اقبال میمن صاحب کی فیملی کے ساتھ کی ایک خاتون سے ٹکرا گئی اور جھگڑا شروع ہوا. CCTV فوٹیج یہ بتاتی ہے کہ جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ آپس میں گتھم گتھا اور ہاتھن پائی تک آ گیا, اور سیکٹری داخلہ صاحب کی مداخلت پہ جو ہے ان دوسری پارٹی کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا, 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ عمرہ کا کلچر جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے, یہ حکمرانوں کا کلچر ختم ہونا چاہیے. لڑائی اپنے بلبوتے پہ لڑنی چاہیے, اپنے رشتہ داروں کی جو رشتہ داروں کے بلبوتے پہ لڑا جاتا ہے نا. اگر یہ سیکٹری داخلہ صاحب کی فیملی نہ ہوتی تو پھر اس قسم کا ریئیکشن نہ آتا, دونوں کے خلاف مقدمہ ہوتا, دونوں کے لوگ گرفتار ہوتے, پھر انکوائری ہوتی. لیکن سیکٹری داخلہ صاحب کی فیملی میں سے تو کوئی گرفتار نہیں ہوا. اینی ہاؤ یہ چیزیں, یہ کلچر پاکستان کے اندر ختم نہیں ہوگا تو ہم اسی طرح سے دبتے چلے جائیں گے. غریب مزید غریب ہوتا جائے گا, غریب مزید دبتا جائے گا, اور امیر اور حکمران جو ہیں وہ دندناتے پھریں گے. کبھی وہ اس گاڑیوں کے نیچے کسی غریب کو کچھ لیں گے تو وہ سڑکوں کے اوپر کسی کو ماریں گے, کبھی وہ آئس کریم بارز کے اندر ویٹرز کو ماریں گے, تو کبھی وہ لاہور ڈیفنس کے اندر اپنی گاڑی کے نیچے کسی کو کچل کے گزر جائیں گے, اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ایک کہتے ہیں ایک عدالت اگر آج جہاں لگتی ہے تو ایک عدالت اوپر بھی لگے گی, اور اس عدالت کے فیصلے جو ان سے ہیں وہ کسی طاقت کی بنیاد پہ نہیں بدلے جائیں گے.
یا کسی اقدار کی بنیاد پہ نہیں بدلے جائیں گے، تو ڈریں اس دن سے جب وہ عدالت لائے. سیکنڈلی میں آپ کو اور بتانا چاہوں گی کہ مجھے ہمیشہ سے بہت زیادہ اس چیز پہ اعتراض رہا پنجاب کے حوالے سے کہ پاکستان کا ہر صوبہ جو ہے وہ نہ صرف گھر میں اس صوبے کے جو باسی ہیں، رہنے والے ہیں، صوبے کے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کا کلچر، ان کی زبان پروموٹ ہوتی ہے، بلکہ سکولز کی حد تک بھی کافی حد تک وہ زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی. وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، KPK ہو، گلگت بلتستان ہو، یا کوئی بھی صوبہ ہو، اس میں ہر صوبہ اپنی زبان بولتے ہیں ماں سوائے پنجاب کے. پنجاب میں جب آپ پنجابی بولتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ بدتمیزی پہ اتر آئے ہیں. آپ پنجاب میں جب بھی پنجابی کا استعمال وہ بچہ کرے تو آپ بچے کو بدتمیز کہتے ہیں، بڑا کرے تو آپ کہتے ہیں جی بڑی ابیوسو قسم کی لینگویج جو ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں. تو آپ نے پنجابی کو کیوں اٹیچ کر دیا ابیوسو لینگویج سے؟ سو اس کے سلسلے میں میں نے ایک کوشش پہلے بھی کی اپنا چینل کے حوالے سے کہ میں مارننگ شو کرتی تھی. اب میری کوشش یہ ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دن پنجابی کے اندر پروگرام کیا کریں تاکہ ہمارے پنجابی لینگویج جو ہے وہ پروموٹ ہو سکے، اور وہ لوگ جو پنجابی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدتمیزی ہے وہ اس کو اپنا پراؤڈ سمجھے. وی آر پنجابی، ہمیں اس بات پہ فخر ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کے اندر پنجابی کو پروموٹ کرنا چاہیے، پنجابی بولنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ ہمارا اپنا کلچر، ہماری آواز، نو ڈاؤٹ کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، وہ ہر صوبے کے لیے ہی ویسے، مگر ایک مادری زبان بھی ہوتی ہے نا جو آپ کی اندر ہوتی ہے. ہر بندہ پنجاب میں جو رہتا ہے اس کے اندر پنجابی موجود ہے. وہ بے شک نخرے میں بولے نہ بولے، اسے میں کہوں گی غلطی میں بولے نہ بولے. لوگ کہتے ہیں نخرے میں، اور میں کہتی ہوں غلطی میں بولے نہ بولے، لیکن وہ ایک پنجابی ہے. بی پراؤڈ ٹو بی اے پنجابی. سو آپ ضرور بتائیے گا مجھے کہ کیا پنجابی میں ہمیں سیاسی پروگرام ہی کرنا چاہیے یا پھر کوئی انٹرٹینمنٹ کی باتیں پنجابی میں کرنی چاہیے، اور ڈیلی لائف کی بات پنجابی میں کرنی چاہیے. سو میرا بھی یہ کوشش ہوگی کہ میں ڈیلی لائف کی باتیں آپ کے ساتھ پنجابی میں کروں. مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.